إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. محترم حاضرین مجلس، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو جس امت میں رکھا ہے اس امت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین امت ہے، سب سے عزت والی امت ہے۔ تو ساتھیوں، ہم اور آپ آج کل جو ماحول دیکھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو امت محمدیہ کا نہ کوئی سیاسی مقام نظر آتا ہے، نہ سماجی میدان میں ہم اور آپ کسی اچھے مقام پر ہیں، نہ یہ کہیے مالی اعتبار سے ہمارا جو مقام ہونا چاہیے وہ مقام ہے، یعنی ہر میدان میں امت محمدیہ پچھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ساتھیوں دیکھیے، اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی چیز کے ہونے کے لیے سبب کی ضرورت ہے۔ بغیر سبب کے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کسی چیز کو نہیں رکھا۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو ہمیں بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی ایک سبب رکھا۔ اس سبب کی سب سے بہترین مثال قرآن مجید کے اندر سورہ مریم میں ملتی ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام پیٹ سے تھی، حمل سے تھی، تو اللہ رب العالمین نے جب انہیں کھانے کی ضرورت ہوئی، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھا کہ ان کے پاس غذا آ جاتی، مگر اللہ رب العالمین نے وہاں پر انہیں حکم دیا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اے مریم تم اٹھو اور یہ سامنے جو کھجور کا درخت دکھ رہا ہے اسے ہلاؤ۔ اور ہم اور آپ میں سے جو جاننے والے ہیں وہ اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت کوئی ہلکا درخت نہیں ہوتا کہ آپ اسے ہلا دیجئے تو آسانی سے پھل گر جائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے یہی چیز یہاں پر ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین سبب بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز بغیر سبب کے نہیں ہوتی۔ تو ساتھیوں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم جو امت محمدیہ کے اندر آتے ہیں
جسے اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ عزتیں دی ہیں قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر، جس کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انکم توفون 70 امتا، کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی امتیں بھیجی ہیں تم ان امتوں کی تعداد میں 70 کو مکمل کرو گے، یعنی تم 70ویں امت ہوگے۔ اور آگے ارشاد فرمایا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک تم ان 70 میں سے سب سے بہترین امت ہو۔ اور ساتھیوں یہ امت محمدیہ کے جو فضائل ہیں، اگر صرف اسی پر ہی بات کی جائے تو یہ خطبہ کم پڑ جائے گا۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ پر کتنا بڑا انعام ہے کہ ہمیں امت محمدیہ میں بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین جنتیوں کی صفیں لگائے گا، امام ترمذی غالباً اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ اہل الجنتی 20 و 100 صف، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی اللہ رب العالمین جب قیامت کے دن صفیں لگائیں گے تو ان کی مکمل تعداد 120 ہوگی۔ اب وہ صفیں کتنی لمبی ہوگی اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی تعداد بیان کی۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 80 منها من هذه الامه و40 من سائر الامم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 120 صفوں کے اندر 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی اور باقی 40 صفیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک کی ہوں۔ تو سوچیے ساتھیوں، یہ آپ کا اللہ رب العالمین کے یہاں مقام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس پر کبھی ایسا عذاب نہیں بھیجے گا جس کی وجہ سے میری پوری امت ختم ہو جائے گی، جیسے کہ اس سے پہلی قوموں پر عذاب آیا۔ تو ساتھیوں غور کرنے کا یہاں پر مقام ہے کہ دیکھیے جو امت اللہ رب العالمین کو اتنی محبوب ہے، جو اللہ کے رب العالمین کے جو سب سے محبوب نبی ہیں ان کی امت ہے، تو آخر اس امت کے اوپر یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ ساتھیوں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات آتی ہے تو ہم سوچتے نہیں ہیں، بس اس پر الزام لگانے لگ جاتے ہیں کہ فلاں جماعت کی وجہ سے ہم کمزور ہیں، فلاں لوگوں کی وجہ سے ہم پر یہ حالات ہیں، ہم کبھی اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ حالانکہ مومنوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا کہ تمہارا وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ حرمت الظلم علی نفسی، اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا۔ بلکہ ہمارا رب تو احسان کرنے والا ہے کہ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمیں ایک کے بدلے 10 دیتا ہے، اور اگر ایک گناہ کریں تو ایک گناہ کے بدلے ایک ہی لکھتا ہے۔ تو ساتھیوں پھر ہم پر یہ حالات کی سوچنے کا مقام ہے، جس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے دیکھیے ایک چیز آگے موضوع پر بڑھنے سے پہلے یہ رکھ دیتا ہوں کہ عزت اور ذلت ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو کسی کو عزت دیتا ہے اور اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جو کسی کو ذلیل کرتی ہے۔ تو ساتھیوں اس بات کا یقین رکھیں کہ عزت ہم اور آپ چاہیں کہ فلاں کوٹ سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی۔ عزت جو ملے گی وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ملے گی، مگر وہ عزت ہمیں کیوں ملے گی، کیسے ملے گی، ہم ذلیل کیوں ہوں؟ دیکھیے تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں۔ ہم مغل بادشاہوں کا لے لیں کہ اس ہندوستان کے اندر انہوں نے لگ بھگ 2 سال حکومت کی ہے اور بے تاج بادشاہ بنے رہے کہ کوئی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تھا، ایسی حکومت کی۔
مگر جب اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑا ہے، دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو ساتھیوں جو آخری بادشاہ تھا اس کی کیا حالت ہوئی؟ خود بہادر شاہ ظفر اپنی زندگی کے اندر لکھتا ہے کہ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئی آدمی، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو سچ کر دکھایا کہ بہادر شاہ ظفر انگریزوں نے پکڑ کر کے میانمار لے کر کے گئے اور وہیں پر رنگول میں ان کی قبر ہے۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عزت مومنوں کو دے گا تو اسی وقت دے گا جب ہم اس کے احکامات کے مطابق اطاعت کریں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آج چاہے وہ انفرادی طور پر ہو چاہے وہ جماعتی طور پر ہو، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اسی لیے دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے گورنر تھے، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شام کی حفاظت ہو تو وہ جو جزیرہ شام کے قریب ہے قبرص کا شاید وہ جزیرہ تھا، ہمیں اسے فتح کر لینا چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع میں کہا کہ نہیں، میں امت محمدیہ کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا کہ میں ان پر سمندر کا سفر کراؤں، شروع میں اجازت نہیں تھی۔ مگر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بضد رہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اعلان کر دو کہ جو خوشی سے آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، کسی پر زبردستی مت کرنا۔ فوج جمع ہوئی، اللہ رب العالمین نے وہاں پر اس فوج کو فتح کی دی۔ حضرت ایک تابعی حضرت زبیر کہتے ہیں کہ وہاں پر جب ہم نے جس قوم کے اوپر فتح حاصل کی وہ اہل کتاب تھے، یعنی یہود و نصارہ کی جماعت تھی جن لوگوں پر ہم نے فتح حاصل کی، اور ہم بڑے خوش تھے، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ مگر میں نے اسی وقت دیکھا کہ ایک شخص ہے، بوڑھا سا شخص ہے، وہ ایک کنارے بیٹھ کر کے رو رہا ہے۔ میں نے جب قریب جا کر کے دیکھا تو وہ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج تو ہمارے لیے خوش ہونے کا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح دی ہے، روئے تو وہ لوگ کہ جن پر ہم نے فتح حاصل کی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ دیکھیے ساتھیوں، مومن بندہ یہی ہوتا ہے، وہ جو سامنے حالات دکھ رہے ہیں وہ اس کی نہیں سوچتا، اس کی نظر بڑی دور کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو آج تم نے جس قوم پر فتح حاصل کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ایک وقت تھا کہ دنیا میں خیر امت قرار دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا تھا نا کہ وہ فضلناہم علی العالمین، ہم نے بنی اسرائیل کو تمام لوگوں پر، تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے آسمان سے منہ اور سلوہ نازل کیا، مگر دیکھو کہ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑا ہے تو اللہ رب العالمین نے انہیں کس طریقے سے ذلت میں مسلط کر دیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اگر ہماری امت بھی اسی طریقے سے کرے گی تو اللہ رب العالمین کچھ دوسرے لوگوں کو لے کر کے آئے گا جو ہم پر فتح حاصل کریں۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر کسی بھی قسم کے حالات ہوں، چاہے حالات اچھے ہوں چاہے حالات برے ہوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر یہ حالات کس لیے آئیں۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم یہ چاہیں کہ دنیا میں ہم کتنا بھی اچھا تعلیم حاصل کر لیں، ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر لے جائے، ہم میں سے ہر شخص انجینئر ہو جائے تب ہمیں عزت ملے گی، تو ساتھیوں یہ چیز ممکن نہیں۔ اسی لیے دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے جاتے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ وہاں پر جا رہے ہیں تو آپ کچھ اچھے لباس پہن لیجیے، آپ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ مجھے تم سے اس قسم کی بات کی امید نہیں تھی، دیکھو ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، اگر ہم اب اسلام کے علاوہ کہیں اور اپنی عزت تلاش کرنے لگ جائیں تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی ہم اور آپ پر مسلط ہے۔ تو ساتھیوں اس سے متعلق بہت سی چیزیں لکھی جا سکتی ہیں، کہی جا سکتی ہیں،
آج کے اس مختصر سے وقت میں جو چند چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اس میں سے ساتھیوں سب سے پہلی وجہ امت محمدیہ کی رسوائی کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا۔ شرک یہ سب سے بڑی ذلت و رسوائی کے سبب ہے، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن اور حدیث سے بھی ملتی کہ جہاں پر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بت کی عبادتیں شروع کر دیں تو اللہ رب العالمین نے وہیں پر انہیں کہا کہ ہم انہیں آخرت میں تو رسوا کریں گے مگر دنیا کے اندر بھی ہم انہیں ذلیل کریں گے۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ آج بڑے دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں توحید معلوم ہے، ہم موحد ہیں، مگر ہم نے ساتھیوں توحید کو سیکھا کتنا ہے؟ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی بھر سیکھنے کی چیز ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اسی چیز پر باقی رکھ، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر وہ شخصیت کہ جس نے توحید پر سب سے زیادہ تحقیق کی، اس سے زیادہ توحید کے لیے کسی نے تحقیق نہیں کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہ اللہ رب العالمین سے کیا دعا کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ رب العالمین تو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی ان بتوں کی عبادت سے بچائے رکھے۔ کون ہے ساتھیوں توحید پر سب سے بہترین تحقیق اگر توحید کی کسی نے کی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں ہمارے نبی کو کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واتبعت ملت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملت حنیف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا آپ اس کی اتباع کیجیے۔ تو ساتھیوں جب وہ توحید کے لیے اتنے کوشش میں ہیں، اتنا اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ساتھیوں توحید کیا ہے؟ میں ایک مثال دینے کے لیے آپ کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں کہ توحید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں، اللہ رب العالمین کے کاموں کے اندر، اور اللہ رب الاسماء و صفات اللہ رب العالمین کے کاموں میں اللہ رب العالمین کو اکیلا مانا جائے۔ کیسے اکیلا مانا جائے؟ عبادت ساتھیوں یہ توحید کی ایک قسم ہے۔ عبادت ایک انسان کو عبادت میں خالص ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عبادت یہ ہے کہ ہم مسجد میں آئے، ہم نے نماز پڑھ لیا، یہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، مگر ان سے بڑھ کر کے بھی یا ان کے جیسی ہی ساتھیوں اور بھی دوسری عبادتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وہ کون سی عبادت ہے ساتھیوں؟ وہ دل کی عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی طرف غور کریں، اس لیے کہ دیکھیے اخلاص کیا ہے؟ اخلاص دل کی عبادت ہے۔ آپ نماز میں آ رہے ہیں، اگر آپ کی نماز میں اخلاص نہیں ہے آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور ساتھیوں یہ ہماری کمی ہے کہ اخلاص کے موضوع پر، اللہ رب العالمین سے خوف کے موضوع پر، اللہ رب العالمین سے محبت کے موضوع پر ہم بات نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم اور آپ اگر سلف میں جا کر کے دیکھیں تو انہوں نے اس پر کتنی کوششیں کی ہیں، ہم اور آپ سوچ نہیں کرتے۔ ایک کتاب کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ میری حالت یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، پھر میں توبہ کرتا ہوں، اب گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر میں ہر مرتبہ گناہ میں ملوث ہو جا رہا ہوں۔ ایک خط آیا تھا، کہا کہ آپ اس کا جواب دے دیجیے۔ انہوں نے ساتھیوں ایک جواب لکھا ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، دوائے شافی کے نام سے وہ کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، ممبئی میں بھی وہ کتاب دستیاب ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو پڑھیے۔ کم سے کم 600 سے 700 صفحات کی وہ کتاب ہے، اور کس موضوع پر لکھی ہے؟ دل کی بیماریوں کے بارے میں انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ سوچئے ہمارے سلف اس چیز کے لیے اتنی زیادہ کوشش کیا کرتے تھے، اور آج ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اخلاص کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے تو دیکھیے پھر وہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی مخلص ہے ہی نہیں۔ حالانکہ دیکھیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنہ والجماعہ ہیں، بالکل اتفاق ہے، اور انہوں نے ایسا وقت بھی گزارا ہے کہ ساری دنیا کسی ایک چیز کو تسلیم کر رہی تھی، انہوں نے ایک دوسری چیز کو تسلیم کیا جو کہ حق تھی۔ ان کو تکلیفیں دی گئی، کوڑے مارے گئے، یہاں تک کہ کوڑے مارنے والا کہتا کہ اگر کسی ہاتھی یا سانڈ کو بھی یہ کوڑے مارتا تو وہ بیٹھ جایا کرتا تھا،
مگر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے وہ حوصلہ دیا تھا، اور اللہ کی قسم یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ وہ وہاں پر ہی جمے رہتے تھے اور اپنی بات سے نہیں پھرے۔ ہوا یہ کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اچھے دن لے آئے، ان پر یہ حالات آ گئے کہ ان پر جو پریشانی تھی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو ایک دن ان کی یہ شہرت دیکھ کر کے، ان کی یہ عزت دیکھ کر کے ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ آپ کے اخلاص کی برکت سے۔ دیکھیے کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کیا کہتے ہیں الاخلاص الصعب، اخلاص مشکل چیز ہے، ولیکن ارجو من اللہ، ہم اللہ رب العالمین سے تمنا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اخلاص۔ تو سوچئے ساتھیوں ہم پر کتنا زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں محبت کی بات آتی ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فجر کی نماز کے لیے ہم اور آپ بستر پر ہیں، مؤذن کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اگر ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت ہوتی اپنے نفس سے زیادہ تو ہم اٹھ کر کے مسجد کے اندر آتے، ہماری فجر کی نماز چھوٹتی نہیں، یا ہماری فجر کی نماز گھر میں نہیں۔ اگر ہمیں اللہ رب العالمین پر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اسماء و صفات میں کہ اللہ رب العالمین رزاق ہے، تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوئے ہمارے کاروبار میں ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ تھا کہ اگر ہم اس کو جھوٹ بول دیں گے ہو سکتا ہے یہ چلا جائے، مگر رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین کسی دوسرے کو لے آئے گا۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کو ہم نے بڑا مختصر سمجھا ہوا ہے، اور توحید کا علم بھی ہم نے بڑا مختصر حاصل کیا، اسی لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم توحید کو سیکھیں، حقیقی طور پر سیکھیں، ویسا سیکھیں جیسا توحید سیکھنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کو دیکھیے اللہ رب العالمین کے کتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ رب العالمین حلیم ہے، اللہ رب العالمین حکیم ہے، کہ وہ اس سے بڑھ کر ذات میں حکمت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کے حکمت والا کوئی نہیں ہو سکتا، تو سوچیے ہماری زندگی کتنے آسانی سے گزرے گی، کہ ہم سوچیں گے کہ ہماری زندگی کس نے بنائی ہے، اللہ رب العالمین نے، کہ میرے ساتھ یہ ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا، اگر وہ چیز بری بھی ہو رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے وہ چیز بری ہے، حقیقت میں وہ چیز میرے لیے بری نہیں ہے، اس لیے کہ میرے رب نے میرے ساتھ اس چیز کو لکھا ہوا۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر یہ جو ذلت و رسوائی کا جو سب سے پہلا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم شرک کے اندر ملوث ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس بری بلا کو ہم اپنے سے دور کریں، توحید کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس پر قائم رہنے کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد ساتھیوں دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بدعت، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ رب العالمین نے تم پر کچھ چیزیں فرض کی ہیں، تم اسے ضائع مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں کچھ چیزوں سے روکا ہے، تم ان سے قریب مت جاؤ۔ وحدد حدودا، اللہ رب العالمین نے تمہاری کچھ حدیں قائم کی ہیں، لہذا تم اس کو تجاوز مت کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، نہیں کہا ہے تم اس کے بارے میں سوال مت کرو۔ معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تم پر کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے، مثال کے طور پر آپ پر نمازیں فرض ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم دن میں 5 وقت کی جو فرض رکعتیں ہیں ہم انہیں ضائع نہ کریں، ہم ان نمازوں کا اہتمام کریں۔ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سے وہ روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، ہم جو اتنی زکوٰۃ ہم سے ہو سکتی ہے ہم اس میں کمی کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم پوری زکوٰۃ نکالیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو چیزیں فرض کی ہیں ہر چیزیں آپ کریں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کچھ چیزوں سے روک رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زنا سے منع کیا ہے، اللہ رب العالمین نے چوری سے منع کیا ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں۔ تیسرا ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کچھ حدود رکھی ہیں، لہذا تم انہیں پھلانگو نہیں، انہی کے اندر رہو۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہم پر عشاء کی رکعتیں کتنی فرض کی ہیں؟ 4 رکعتیں ہم پر فرض، مگر کہنے میں آتا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ ہمارے
بھائیوں سے پوچھو کسی کو دعوت دیتے ہیں کبھی کہ آئیے آپ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے، تو وہ اس لیے پیچھے ہو جاتا ہے کہ بھائی عشاء کی نماز 17 رکعت ہے، کون پڑھے گا اتنی رکعت؟ بھائی کس نے کہہ دیا آپ سے کہ عشاء کی رکعتیں 17 ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آپ پر فرض کی تھی 4 رکعتیں۔ یہ جو آپ نے اپنے آپ سے جو الگ الگ چیزیں بنا کر کے اپنے اوپر انبار ڈالا ہوا ہے، دین کو اپنے لیے مشکل کیا ہوا ہے، یہی چیزیں ساتھیوں حدود کو پھلانگنا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، نافع بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ ایک نوجوان ان کی مجلس میں آیا اور اسے چھینک آ گئی، تو اس نے جواب میں کہا کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی حمد ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود، کوئی بری چیز نہیں کہی، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ تم نے کیا کہا ہے؟ اس نے اپنے کلمات دہرائے، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تب ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر درود بھیجنا نہیں سکھایا، چھینک آنے پر ہمارے نبی نے ہمیں صرف یہ سکھایا کہ ہم یہ کہیں الحمدللہ۔ تو لہذا یہ جو تم الگ سی جو چیز کہہ رہے ہو یہ دین کے اندر نہیں ہے۔ تو ساتھیوں یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، یہ کسی دوسرے یا عام انسان کا عمل نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بدعتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بھی دور رہیں، یہ ذلت و رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور آخر دنیا کی جو ذلت و رسوائی ہے ساتھیوں وہ الگ ہے، مگر جو آخرت میں ہونے والا ہے ہم جانتے ہیں وہ روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے کچھ امتی میرے پاس لائے جائیں گے، میں ان کی شکل سے ان کو پہچانوں گا یہ میرے امتی ہیں، مگر فرشتے انہیں مجھ سے دور کر دیں گے۔ میں پوچھوں گا کہ انہیں کیوں دور کر رہے ہو؟ یہ میرے امتی ہیں۔ کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں بہت سی نئی چیزیں نکالی۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری ہمارے ذلت و رسوائی کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم بدعتوں کو ایجاد نہ کریں، بدعتوں سے دور رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ساتھیوں آتی ہے وہ یہ ہے، اور یہ بھی بہت بڑا سبب ہے کہ باہمی اختلافات، یہ بھی ذلت و رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب کہ ہمارے آپس میں اختلاف نہ کریں۔ دیکھیے اختلاف ہو سکتا ہے، آج سے نہیں بہت پہلے سے ہو رہا ہے، سلف میں بھی اختلاف رہا ہے، مگر اختلاف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ حد سے تجاوز نہ کر جائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ یا غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے ایک کسی ساتھی کے ساتھ کسی بات پر مناظرہ کیا دوپہر یا صبح کے وقت، اور شام میں اس سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اختلاف تو ٹھیک ہے مگر ہم اور آپ بھائی بھائی بن کر کے تو رہ سکتے ہیں، آپ کا ایک بات میں اختلاف ہوگا، 2 بات میں، 10 بات میں، 70 بات میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ آپس میں اختلاف نہ کریں۔ باہمی اختلاف ظاہر میں نظر نہیں آنا چاہیے، دلیل کی بنیاد پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو مومنوں کے اندر اختلاف کتنا ناپسند ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، مومنوں کو مال غنیمت کے مسئلے میں کچھ اختلاف ہو گیا، تفصیلی روایت ہے، میں اشارہ کرتے ہوئے چلتا ہوں کہ جب مشرکین مکہ بھاگنے لگے تو کچھ لوگوں نے ان کو دوڑاتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، کچھ لوگ مال غنیمت لینے میں لگ گئے اور کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے کہ کہیں وہ گھوم کر کے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دیں۔ تو جب مدینہ مسلمان پہنچنے والے تھے تو اس سے پہلے دیکھیے یہ غزوہ صحابہ کے لیے پہلا تھا، انہیں نہ غزوے کا طریقہ معلوم تھا، مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جاتا ہے وہ بھی نہیں معلوم تھا، وہ تو ابھی تک ایسی جنگیں دیکھے ہوئے تھے کہ جس نے جو مال لے لیا وہ مال اس کا ہو گیا، ابھی تک انہوں نے ایسی جنگیں دیکھی ہوئی تھی۔ تو جن لوگوں نے مال غنیمت لے رکھا تھا انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مال ہم نے جمع کیا ہے لہٰذا ہم یہ کسی اور کو نہیں دیں گے۔ جو لوگ پیچھا کر کے گئے تھے وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم نے اگر دشمنوں کو پیچھا نہیں کیا ہوتا تو وہ دوبارہ سے حملہ کر دے جاتے، اسی لیے اس میں ہمارا بے حق ہے۔ تیسروں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے اس لیے اس میں ہمارا بے حق ہے۔
اللہ رب العالمین کو یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل کر فرمایا یسألونک عن الانفال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ ساتھیوں ایسا نہیں تھا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، یہ مثال دینے کے لیے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ ایسا ہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں 2-3 بچے لڑائی کر رہے ہوں کسی چیز کے لیے، تو باپ یہ کہتا ہے جاؤ یہ چیز میں کسی کو نہیں دیتا تم نے، اور اللہ رب العالمین نے بھی وہاں پر شروع میں یہ کہا قل الانفال للہ والرسول، مگر سمجھانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، پھر اس کے بعد تقسیم بیان کی اللہ رب العالمین، مگر وہاں پر اللہ رب العالمین نے کچھ مسلمانوں کو نصیحت کی، کیا ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح سے رہو، مل کر رہو، اختلاف نہ کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن۔ علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر باہمی اختلاف کو اللہ رب العالمین نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے پہلے ذکر کیا، پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ واصلحوا ذات بینکم، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ تو ساتھیوں ہم اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد سے رہیں، آپس میں محبت سے رہیں، یہ نہ کہ چھوٹی بات کو لے کر کے ہم میں آپس میں اختلاف ہو جائے۔ ہوتا ہے ساتھیوں، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 4 لوگ مسجد میں ہوتے ہیں اور 2 میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہیں پر آپ کے اخلاص میں کمی ہے، معلوم ہو رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے تو آپ کو چاہے عہدہ ملتا نہیں ملتا، آپ مسجد کے لیے پہلے بھی جو کام کرتے تھے آپ اب بھی وہی کام کرتے۔ تو اسی لیے ساتھیوں ایک بہت بڑی وجہ ہم پر ذلت اور رسوائی کی یہ ہے کہ ہمارے باہمی اختلافات۔ اس کے بعد ایک چوتھی اور اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ساتھیوں قرآن مجید سے دور۔ قرآن مجید صرف اور صرف تلاوت کے لیے نہیں، قرآن مجید تلاوت اس کا ایک حق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، دوسرا حق قرآن مجید کا یہ بھی ہے کہ قرآن مجید افلا یتدبرون القرآن، اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، قرآن مجید سمجھنے کے لیے بھی، اور سمجھ کر کے پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ اور یقین جانیے ساتھیوں اگر قرآن مجید پر ہم اور آپ عمل کرنے لگ جائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں وہ عزت دے گا کہ ہم اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو ساتھیوں وہ عزت دی۔ میں آپ کو 1 یا 2 مثال بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک صحابی ہیں سالم مولا ابو حذیفہ، کیا تھے؟ غلام تھے، بعد میں صحابی نے ان کو آزاد کر دیا تھا، اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے گھر پر تھے کہ حضرت عائشہ کو نماز سے آتے ہوئے کچھ تاخیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ آج تاخیر کس وجہ سے ہو گئی؟ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایسے قرآن مجید کی تلاوت سنی ہے کہ آج سے پہلے ہم نے ویسی تلاوت کبھی نہیں سنی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا چلو میں بھی چلتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کون تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے ساتھ مسجد کی طرف چلنے لگے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت سالم اندر مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلہ، کہ اے اللہ رب العالمین میں تیری شکر ادا کرتا ہوں، تیری حمد بیان کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسا امتی دیا۔ سوچئے ساتھیوں اللہ رب العالمین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے امت میں ہونے پر لوگ فخر کر رہے ہیں، وہ نبی کیا کہہ رہا ہے ایک شخص کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسا امتی۔ کیوں ساتھیوں؟ قرآن مجید کی برکت۔ حضرت ابی، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابی ابن کعب کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت نازل ہوئی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا جاؤ ابی ابن کعب کو بلا کر کے لاؤ۔
جب ابی ابن کعب آ گئے تو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنے لگے کہ ابی ابن کعب، اللہ رب العالمین نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں قرآن مجید کی سورت تمہیں سناؤں۔ سوچئے ساتھیوں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ یہ جو سورت نازل ہوئی ہے یہ آپ ابی ابن کعب کو سنائیے۔ اور حضرت ابی ابن کعب یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے میرا نام لیا ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں ابی ابن کعب تمہارا نام۔ تو ساتھیوں یہ کس چیز کی برکت؟ یہ ساتھیوں قرآن مجید کی برکت۔ آج ہماری امت کا وہی حال ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجورہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ استعمال کیا ہے، بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تو سوچئے جہاں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، اگر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف بات کرنے لگ جائیں تو کتنی مشکل ہو جائے۔ تو ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے بھی بچیں، ہم قرآن مجید کو تلاوت کریں، اسے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی باتیں تھیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر، مگر ایک آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم گناہوں پر بضد رہنے سے بھی پرہیز کریں۔ اسی لیے دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مدینہ میں زلزلہ آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا تھا کہ اے لوگوں تم گناہ کرنا چھوڑ دو ورنہ عمر ابن الخطاب تمہارے درمیان نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر جو پریشانی اور جو حالات آتے ہیں اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، وہ توبہ کو سننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں بیان کی گئیں اے الہ العالمین تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں صحت دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس دنیا میں ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی پریشان حال ہیں اے اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما۔ ہمارے اس ملک میں امن و امان کا ماحول پیدا کر، اس دنیا میں ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أكبر۔